نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جب تک کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا ہے تو وہ عبادت میں موجود ہے۔ جیسے ہی کوئی عبادت سے باہر ہو جاتا ہے اب اسے عبادت میں نہیں کہا جا سکتا۔ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اسے اللہ کے ذکر میں کہا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ پروردگار کے ذکر سے باہر ہو جاتا ہے، کسی اور کام میں لگ جاتا ہے، تو اب وہ ذکر میں مشغول نہیں ہوتا۔ عبادت میں یا ذکر میں یا جس چیز میں کوئی ہے وہ اسی میں ہے، اس کے علاوہ نہ یہ مراد لی جاتی ہے اور نہ یہ مراد لینا بنتا ہے۔ جو جس میں ہے وہ اسی میں مانا جاتا ہے۔ جو روزے میں ہے اسے روزے میں مانا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی روزے سے نکل جاتا ہے یا تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی افطاری کا وقت آ جاتا ہے اور افطاری کر ڈالتا ہے، یا وہ روزے میں نہیں رہتا، روزے کے خلاف میں پڑ جاتا ہے۔ جو روزے میں ہے اور روزے کو پورا کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے۔ روزے میں وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ جب تک وہ عبادت میں رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، تو وہ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں روزے کو پورا کرتا ہے، اور جب روزہ ٹوٹ وغیرہ جاتا ہے تو وہ روزے میں نہیں ہوتا۔ روزے میں تین چیزیں جاننے والا ہے جو روزے میں ہوتا ہے۔ جیسے ان تین چیزوں کے خلاف وہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ روزے میں نہیں رہتا۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ جس نے روزہ رکھا ہے اور روزے میں رہا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو سحری کھائی ہے، اور روزہ پورا کیا ہے تو افطاری میں داخل ہوا ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ یہی وہ خوش نصیبی ہے جس کا ذکر اللہ پروردگار روزہ رکھنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ روزے میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو یہ حکم میں داخل ہونا ہے۔ جب روزے کو کوئی مکمل کرتا ہے تو یہ تعلیم میں مکمل کرنا ہے، اور جب کوئی روزے کی قبولیت پاتا ہے تو یہ عمل میں قبولیت ہوتی ہے۔ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے وہ روزے سے نکل جاتا ہے۔ عبادت ہوتی ہے، نہ عبادت میں شامل ہوتا ہے، نہ ذکر ہوتا ہے، نہ ذکر میں شامل ہوتا ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ وہ روزے میں شامل ہوتا ہے۔ شامل اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو عبادت میں شامل رہتا ہے۔ شامل اگر کوئی ہے وہ ہے جو ذکر اللہ میں شامل رہتا ہے۔ شامل اگر کوئی ہے تو حکمی، تعلیمی اور عملی کام میں وہ جب روزے میں شامل ہوتا ہے تو روزہ ہوتا ہے، ورنہ وہ روزے سے جب باہر ہوتا ہے تو وہ باہر تو ضرور ہے لیکن روزے میں نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ روزے میں اللہ پروردگار کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں تین چیزیں ہیں۔ جب اللہ پروردگار کے حکم کا ذکر ہو، یعنی حکمی روزہ بندے نے رکھا ہو، تو مخلوق کے حقوق کا ذکر ہونا چاہیے یا اللہ پروردگار کے حقوق کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب کوئی ذکر میں پڑھتا ہے تو یہ وہ ہے جس نے مخلوق کا ذکر کیا ہوتا ہے، یا وہ ہے جس نے اللہ کے ذکر کے خلاف ذکر کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی ناسمجھ ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو اس بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ پروردگار کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حکمی روزہ یہ ہے کہ جب کوئی روزے میں داخل ہو
تو مخلوق کے حقوق کا ذکر کرے، اللہ پروردگار کے حقوق کا ذکر کرے۔ حقوق کو چھوڑ کر اگر کوئی مخلوق کا ذکر کرتا ہے تو کدھر اللہ نے فرمایا کہ میرے ذکر کے اندر مخلوق کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہی کوئی اللہ کی عبادت میں غیر کی عبادت کرتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ ذکر نہیں ہوتا، وہ روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب وہ ایک چیز ہوتی نہیں تو اس کا دعویٰ کدھر ہوتا ہے؟ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے روزے میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو یہ حکمی داخل ہونا ہوتا ہے۔ حکمی داخل وہ ہے کہ جو روزے میں مخلوق کا ذکر حقوق کے ساتھ کرتا ہے کہ امی کا یہ حق ہے، ابا حضور کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے، اڑوس پڑوس کا یہ حق ہے، اور فلانے یار دوست کا یہ حق ہے۔ اور جب حقوق مخلوق کا ذکر ہوتا ہے تو یہ حکمی ذکر ہے جو روزے میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ پروردگار کے حقوق کا ذکر یہ بھی روزے میں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہم پر بنتا ہے، یہ اللہ پروردگار کی عبادت ہم پر بنتی ہے۔ یہ سارے حقوق کا ذکر اللہ اور مخلوق کا یہ روزے میں حکمی عبادت ہے۔ کوئی حکمی عبادت کے علاوہ عبادت میں پڑتا ہے تو اس نے روزہ کب رکھا ہوتا ہے؟ اس نے تو ایرے گہرے نتھو خیرے کی باتیں کی ہوتی ہیں۔ روزے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر کرے؟ نمبر 2، جب کوئی حکمی ذکر میں داخل ہوتا ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر جائز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حکم کی تعلیم ہے۔ حکم کی تعلیم میں حیا ہے۔ جب کوئی حکم کی تعلیم میں داخل ہوتا ہے تو حکم کی تعلیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ پروردگار کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کوئی حکم میں ذکر کرتا ہے، غیر کا ذکر ہوتا ہے، غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ رمضان کے روزے میں ذکر جو اس نے مخلوق اور غیر کا ذکر کیا ہے یہ روزہ خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی حکم کی تعلیم میں حیا کا ذکر نہیں کرتا، اور حیا کا ذکر پتہ کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بجا لانا، یہ حکم کی تعلیم کے اندر بجا لایا جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے شرم حیا کرتا ہے، یہ ہے جس نے حکمی حقوق جو پہلے بیان ہوئے ہیں ان کی تعلیم کو حاصل کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر سنا اور سنایا ہوتا ہے، اس پر عمل کیا اور کروایا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا نمبر ہے جو کامیاب انسان روزے والا ہوتا ہے کہ اس نے حیا کی پاسداری کی ہے۔ جو حیا سے بے حیا ہو جاتا ہے وہ حیا سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح وہاں وہ اللہ پروردگار کی مخلوق جو ہے اور اللہ پروردگار کے حقوق جو ہیں جب ان سے کوئی نکل جاتا ہے تو اس نے حکمی روزے میں سے اپنے آپ کو نکال باہر کیا ہوتا ہے۔ اس طرح اس نے حیا کا ذکر کیا ہوتا ہے، یعنی عمل بجا لایا ہوتا ہے حکم کی تعلیم میں، تو یہ با حیا ہوتا ہے ورنہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے حکم کی تعلیم میں حیا کا قائم رکھنا۔ نمبر 3 روزے کی قبولیت ہے۔ روزے کی قبولیت میں حکم کی تعلیم میں جو حلال حرام بتایا گیا ہے اس حلال پر عمل کرے، اور جو حرام بتایا گیا ہے اس سے باز آ جائے۔ یہ ہے روزے کی قبولیت۔ 3 چیزیں روزے کے اندر ہیں کہ حکمی روزہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر کرے، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہ کرے۔ نمبر 2 حکم کی تعلیم میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم کو بجا لائے، اس کے علاوہ بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے۔ نمبر 3 جو حکم کی تعلیم میں حلال حرام بتایا گیا ہے حلال کو اپنا لیں اور حرام کو چھوڑ دیں، یہ روزے کی قبولیت ہے۔ اور جب تک کوئی ان 3 چیزوں کو نہیں جانتا اسے کیا پتا روزہ کیسے رکھا جاتا ہے اور روزہ کیسے افطار کیا جاتا ہے۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور جب روزہ افطار کیا جاتا ہے تو ان 3 چیزوں پر روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روزہ سحری میں کھانے پینے کا نام ہے، ہم نے رکھ لیا، تو یہ چڑی روزہ ہی ہے کہ کہیں اس نے رکھ دیا ہے، اور جب پھر افطاری کا وقت آتا ہے کھا پی لیا تو اب چڑی روزہ توڑ دیا ہے، یعنی چڑی روزہ کھول لیا ہے۔
یہ چڑی روزے، یہ چھوٹے موٹے روزے اللہ نہیں ہمیں دیتا جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، اور روزہ حقیقت میں اللہ پروردگار جو ہمیں دیتا ہے لعلکم تتقون، وہ تو ہمیں متقی پرہیزگار اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ آئیے وہ روزہ رکھیں جو اللہ پروردگار ہم سے روزہ چاہتا ہے، وہ عبادت کریں جو اللہ پروردگار کی عبادت ہوتی ہے، وہ ذکر کریں جس ذکر کی تعلیم اللہ پروردگار ہمیں دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ